أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اس کی ہم پر اس قدر نعمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے خود اپنی کتاب مقدس کے 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اگر ہم کسی اور قوم میں پیدا کر دیے گئے ہوتے، کہیں کوئی مندروں کی گھنٹیاں بجا رہا ہوتا، کوئی گرجوں چرچوں میں جا رہا ہوتا، اللہ رب العزت نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بنایا اور ہمیں وہ دین عطا فرمایا، دین اسلام، جس کے کامل و مکمل ہونے کی شہادت خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دی. سورۃ المائدہ کی آیت 3 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. یہ دین اسلام ہمارے لیے اللہ کا پسندیدہ دین ہے. ہمارے لیے اللہ نے جس دین کو پسند کیا ہے وہ اسلام ہے، اور ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. وہ نبی جو کہ تمام انبیاء اور رسل کے امام اور سب کے سردار ہیں. اللہ رب العزت کی کس کس نعمت کا ذکر کیا جائے، اس کی بے شمار نعمتوں میں سے ہی یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے کہ اس نے ہمیں سال میں مختلف ایسے مواقع مہیا کیے ہیں جن میں آدمی اپنے گناہ اللہ رب العزت سے بخشوا سکتا ہے. جیسا کہ ابھی کل رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ نیکیاں جمع کرنے اور اپنے گناہ بخشوانے کا مہینہ ہے. ایک رات اس مہینے کی صرف ایک رات اگر کوئی صحیح معنوں میں جاگ لے،
صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت میں گزار لے تو وہ اس کے لیے 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ ثواب کا باعث بن جاتی ہے۔ 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ، معنی یہ ہوا، برابر نہیں کہا۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا لیلۃ القدر، فرمایا خیر من الف شہر، برابر نہیں کہا۔ خیر من الف شہر کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت بندے کو 83 84 100 سال سے بھی زیادہ کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جیسے ہی رمضان گزرتا ہے ایک اور سیزن شروع ہو جاتا ہے جس کا نام ہے موسم حج سیزن۔ ہم تو حج کی تیاریاں آج کر رہے ہیں، لیکن باہر کے ملکوں میں آپ جانتے ہیں ویزا لگنا شروع ہو گئے۔ رمضان کے گزرتے ہی شوال کی پہلی تاریخ سے لے کر حج کے موقع تک یہ سارا موسم حج ہے۔ اس دوران جس نے بھی حج کا احرام باندھا یا عمرہ کا احرام باندھا وہ منعقد ہو گیا۔ رمضان میں حج کا احرام باندھے حج نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے موسم یا وقت آنے سے پہلے ایک کام شروع کر لیا ہے۔ جس طرح 11 بجے ظہر کی نماز پڑھنے لگیں تو ہو جائے گی، 11 بجے چونکہ وقت نہیں ہوا نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی رمضان میں حج کا احرام باندھ لے حج نہیں ہوگا، لیکن عمرے کا احرام باندھے عمرہ ہو گیا۔ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ موسم حج ہے۔ اللہ رب العزت نے اس موسم میں بھی ہمارے لیے گناہوں کے کفارے اور نیکیوں کے جمع کرنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ اور وقت اور موسم دیا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج کر چکے ہیں، اور ان سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں جو موقع بموقع کرتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو آج تک حج نہیں کر پائے اللہ رب العزت ان سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ حج کریں، اور اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے۔ حج بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور عام سی عبادت نہیں ہے، بلکہ حج تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ ایک ہے عبادت، جیسے نماز، روزہ، یہ بدنی عبادات ہیں۔ بدنی کے ساتھ لسانی یا زبانی بھی کہہ لیں، ذکر اذکار زبان سے، حرکت اپنے بدن کے اعضاء سے، یہ بدنی اور زبانی عبادت۔ اور زکوٰۃ مالی عبادت، اپنے مال کا حساب کریں اور زکوٰۃ نکال دیں 2.5%۔ اور حج میں یہ تینوں عبادت شامل ہیں، بدنی بھی، زبانی بھی اور مالی بھی، یعنی مال بھی خرچ ہوگا، محنت اور مشقت بھی کرنی پڑے گی، اور ساتھ ہی زبان کے ساتھ تلبیہ، اذکار، دعائیں، یہ بھی سلسلہ چلتا رہے گا۔ گویا کہ حج عبادات کا مجموعہ ہے، تینوں طرح کی عبادات، زبانی، بدنی اور مالی، یہی تینوں عبادت ہوتی ہے نا، تینوں کا مجموعہ حج میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور بدنی عبادات خاص طور پر اس میں بدن کا بڑا عمل دخل ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے حج ادا کرنے کے لیے۔ اور آج کل تو چونکہ رش اتنا ہو گیا ہے، جن لوگوں نے آج سے کوئی 30-40 سال پہلے، 50 سال پہلے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں بڑی آسانی ہوتی تھی۔ لوگ حرم کے قریب جا کے گاڑی کھڑی کرتے تھے، اور گاڑی سے نکلے، اندر گئے، طواف کیا، صحیح کی، عمرہ مکمل ہو گیا، ساتھ ہی کسی بلڈنگ میں رہائش مل جاتی تھی۔ آج وہ زمانہ گزر گیا، رش اتنا ہے، مسلمان، اللہ رب العزت کا یہ بھی مسلمانوں پر احسان ہے کہ مسلمان بھی بے شمار ہو گئے، اور ان کے پاس اللہ نے دولت بھی بے شمار دے رکھی ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے مسلمان اب مکہ میں جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے 22 لوگ پہنچ گئے ہیں، پہنچ رہے ہیں، پہنچ گئے ہیں، 22 سی شپ آ رہے ہیں، اور گاڑیوں والے کچھ دور والے پہنچ گئے، کچھ یہاں والے تیاریاں پکڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا، یہ میں نے شروع میں جو آیت پڑھی ہے سورۃ الحج کی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں کو حج کا اعلان کر دیجئے، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، یاتوکا رجالن،
یا تو کا رجالن لوگ پیدل چلتے ہوئے آئیں گے وَيَاتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَاتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور کمزور پتلی دبلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر دور پار سے اور دنیا کے کونے کونے سے تنگ و تاریک راستوں سے گزرتے ہوئے بھی پہنچیں گے۔ آج دیکھیں وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، دور دراز سے گاڑیوں میں بھی لوگ آ رہے ہیں، اونٹوں والے اونٹوں پہ آ رہے ہیں، جہازوں والے جہازوں پہ آ رہے ہیں، شپوں والے شپوں پہ، دنیا بھر سے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی اس اذان کو یا اس اعلان کو اتنا شرف بخشا کہ وہ کونے کونے کے مسلمانوں کے کانوں تک پہنچ چکا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا، تو جہاں آج اسلام کی آواز پہنچ رہی ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام کا اعلان پہنچ رہا ہے، اور اسی اعلان کو سننے کے بعد اب مسلمانوں کے دلوں میں یہ پیار اور یہ محبت پیدا ہوتی ہے کہ ہم مکہ جائیں، اللہ کا گھر دیکھیں اور یہ عظیم فریضہ جو حج کا ہے وہ ادا کریں۔ اور یقیناً یہ فریضہ لوگ آ کے مکہ مکرمہ میں مختلف ملکوں کے، مختلف رنگوں کے، مختلف نسلوں کے لوگ آ رہے ہیں، فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ تو اس وقت حج کا ادا کرنا آسان نہیں ہے، کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ میرے کلمات سے آپ گھبرا جائیں کہ پتہ نہیں کیا مشکلات پیش آنے والی، ایسا نہیں۔ یعنی پہلے زمانے میں لوگ کم تھے، آسانی تھی، آج لوگ زیادہ ہیں، تھوڑی سی مشقت، اور اس مشقت کا اشارہ آج سے 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ نرى الجہاد افضل الاعمال افلا نجاہد، ہم دیکھ رہی ہیں کہ جہاد افضل ترین عمل ہے، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکن الجہاد، تمہارے لیے بھی جہاد ہے، لا قتال فیہ، اس میں تیر و تلوار بھی نہیں چلانا پڑے گا، تمہارے لیے بھی جہاد کا ثواب ہے، لیکن تیر تلوار بھی نہیں۔ اور وہ کون سا ہے؟ الحج والعمرہ، تمہارے لیے حج و عمرہ جہاد کے برابر۔ ظاہر ہے کہ خاتون چاہے تندرست ہے، جوان ہے، مردوں کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کہا کہ عورتوں کے لیے حج کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جہاد ہے لیکن اس میں قتال نہیں ہے، یعنی باقاعدہ لڑائی کوئی نہیں کرنی پڑے گی، تمہارا جہاد کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور ایک تیسری روایت میں ہے، جہاد الکبیر والضعیف والصغیر طفل، بچے کا، بوڑھے کا اور کمزور آدمی کا جہاد حج و عمرہ ہے۔ تو آج واقعی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، طواف میں رش ہے، وہ کنکریاں مارنے والی جگہ جمرات ہیں وہاں رش ہے، لیکن آج طواف کے لیے بھی بہت جگہ، بہت وسیع جگہ ہو گئی، کئی اسٹیئر کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح جہاں کنکریاں ماری جاتی تھیں شروع میں بڑا رش ہوتا تھا، وہاں کئی ایسے واقعات سننے میں آتے رہتے تھے کہ ایک آدمی مر گیا، کوئی کمزور آدمی تھا مر گیا، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا رش کی وجہ سے۔ آج الحمدللہ ایسی کوئی نوبت نہیں ہے، آج آپ نے دیکھا 3 4 5 منزلیں کام کر رہی ہیں اور لوگ بڑی آسانی سے جا کے اپنی رمی کر کے آ جاتے ہیں، خواتین جائیں، بچے جائیں، کوئی خطرے والا کام اب نہیں رہا الحمدللہ۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں وہ موقع مہیا کر دیا ہے، اس عمل کو سر انجام دینے کا وقت اب بالکل قریب آ گیا ہے، لوگوں نے تیاریاں پکڑ لی ہیں، اور وہ کام جو جہاد کے برابر ثواب ہیں، جہاد کے برابر عمل ہے، وہ ہے حج و عمرہ۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے درمیانے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی آپ نے 4-6 مہینے عمرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، پھر آپ نے عمرہ کیا 6 مہینے 8 مہینے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ درمیان میں جتنے گناہ ہوئے اللہ نے سارے معاف کر دیے۔ یعنی ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ اسی حدیث میں آپ فرماتے ہیں، والحج المبرور
لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے۔ یعنی آپ نے حج کر لیا، گویا آپ کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ آ گیا۔ اللہ رب العزت نے حاجی کو اتنا مقام عطا کیا ہے کہ اس کو جنت کی ضمانت دی گئی۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے، لیکن عام حج کی یہ نہیں ہے کہ حج کی جزا جنت ہے، حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ حج مبرور کیا ہے، حج مبرور کون سا ہوگا۔ ہر آدمی جس نے جا کے 7 چکر بیت اللہ کے لگا لیے، 7 صفا مروہ کے درمیان لگا لیے، اور منا مزدلفہ عرفات ہوتا ہوا کنکریاں مار کے 8-10 دن کے بعد واپس آ گیا، کیا ہر کسی کا حج مبرور ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ حج کے حج مبرور ہونے کے لیے چند ایک شرطیں ہیں، وہ خاص طور پر ذہن میں رکھیں۔ آدمی کا رزق حلال ہو، یعنی بنیادی شرط ہے کہ آدمی رزق حلال سے، مال حلال سے حج کرے۔ یہ نہیں کہ رشوت لے کے پیسہ اکٹھا کیا ہے، سود کا بینکوں سے پیسہ اکٹھا کیا ہے، لوٹ کھسوٹ کا مال اکٹھا کیا ہوا ہے، اور اس پیسے سے جا کے حج کرے گا تو حج قبول کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی معروف ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو حکم دیا۔ مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا۔ مومنوں کو حکم دیا کہ حلال طیب کھاؤ، اور رسولوں کو حکم دیا کہ حلال طیب کھاؤ۔ دونوں باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ یعنی رسولوں کو حلال اور طیب اور پاکیزہ کھانے کا حکم دیا اور نیک عمل کا حکم دیا، مومنوں کو، اہل ایمان کو یہی حکم دیا۔ اور پھر آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے۔ یعنی ابھی پیدل سفر کرنے والے لوگ پہلے کافی تھے، اب آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ پاکستان سے پیدل آتے تھے، انڈیا سے پیدل آتے تھے، بنگلہ دیش سے پیدل آتے تھے، جہاں کہیں راستے میں رکاوٹ آئی پانی پار کر لیا، پھر پیدل۔ اگر کوئی آدمی پیدل چلتا ہوا آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی حالت واضح ہے، پراگندہ بال ہوگا، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نقشہ ایسے لوگوں کا کھینچا جو پیدل آ رہے ہیں۔ یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، اشعث، پراگندہ بال ہے، اغبر اور غبار آلود ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، اب وہ آدمی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے، یا رب، یا رب، اے اللہ مجھے فلاں گناہ معاف کر دے، اے اللہ میری فلاں غلطی معاف کر دے، فلاں خطا معاف کر دے۔ اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے، یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، یا اللہ میری فلاں حاجت پوری کر دے، فلاں میرا کام کروا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام سے، اس کا پینا حرام سے، اس کی ساری غذا حرام سے، اس کے اخراجات سارے حرام سے، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ جس آدمی کی صرف دعا قبول نہیں ہو سکتی، کیا اس کا حج قبول ہو جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے رزق حلال ایک بنیادی شرط ہے، ورنہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جس کی دعا قبول نہیں ہوگی اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کا حج نہیں ہوگا، اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ لہذا حج کو حج مبرور آپ سمجھیں جب آپ اپنا رزق حلال اس میں سے حج کے اخراجات نکالیں۔ دوسری بات یہ کہ حج کر کے آپ واپس لوٹیں تو آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آ چکا ہو، یعنی زندگی بدل چکی ہو۔ پہلے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے آدمی کو تھوڑا ہوتا تھا کہ میں ابھی اس کام لگا ہوں، پڑھ لوں گا کرتے عصر کو مغرب کے قریب جا کے پڑھا۔ اسی طرح باقی نمازوں کا حال کیا۔ جب آپ حج کر کے پلٹیں تو آپ کی طبیعت میں نیکی کرنے کا جذبہ بہت ترقی کر چکا ہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو سمجھیں کہ آپ کا حج انشاءاللہ حج مبرور ہے۔ نیکی کی طرف توجہ بڑھ جائے، گناہ سے آپ کا دل اٹھ جائے، سمجھیں کہ حج مبرور ہے۔ اور اگر آپ کی دنیا دل سے نکلتی جائے اور آخرت دل میں بستی جائے
تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سمجھ لیں کہ آپ کا حج قبول ہو گیا، اور یہی حج مبرور ہے۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ جائیں۔ ان میں سے کوئی غلط چیز ہے؟ پہلے سے نیکی کا جذبہ زیادہ ہو جائے، پہلے سے آدمی میں ایک انقلاب آ جائے، پہلے کچھ تھا آج کچھ ہے۔ پہلے بھی غیبتیں جھوٹ بولتا تھا، حج کر کے آ کے بھی غیبتیں اور جھوٹ بولتا رہے، پہلے بھی جو برائیاں موجود تھیں حج کے بعد بھی موجود رہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حج نے ہمارے اندر کوئی انقلاب پیدا نہیں کیا۔ اگر حج مبرور ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہیں اس کے لیے جنت ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے۔ اور حاجی کو اللہ رب العزت کا مہمان ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وفد اللہ ثلاثہ، اللہ کے وفد یا اللہ کے مہمان تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک الغازی، جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے میدان قتال میں نکلا ہوا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہے۔ والحاج، جو حج کے لیے نکلا ہوا ہے وہ بھی اللہ کا مہمان ہے۔ اور جو موسم حج کے علاوہ کسی دوسرے موقع پر عمرہ کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، الحاج والمعتمر، حاجی بھی اور عمرہ کرنے والا بھی، یہ تینوں اللہ کے مہمان ہیں۔ اور جو اللہ کا مہمان ہو جائے کتنی خوش نصیبی والی بات ہے۔ ہمیں کبھی یہ میسج مل جائے نا کہ ہم اپنے شہر کے میئر کے یہاں آج لنچ کریں گے، کیا خیال ہے؟ آدمی پھولے نہیں سماتا کہ میئر کے یہاں میرا لنچ۔ اور اگر کوئی اس سے بڑا گورنر کے طرف لنچ کا آرڈر مل جائے، چانس ہوتا جی میں آج، بلکہ ہم ادھر ادھر یہ خبر بڑے شوق سے پہنچاتے ہیں کہ میں لنچ کے لیے جا رہا ہوں، تاکہ لوگوں میں بات آ جائے کہ آج بڑا جاندار لنچ ہونے والا ہے۔ اور ملک کے اپنے حاکم کا لنچ مل جائے۔ دیکھو، ایک مہمانی دنیا کے ایک ادنا سے آدمی کی ہے، جسے دنیا میں بظاہر بڑی طاقت حاصل ہے، اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر اس رب کا مہمان بن جائے، اس سے بڑی عظمت اور شان کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور فی سبیل اللہ جہاد کرنے والا غازی بھی اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ حج کو اللہ رب العزت نے بہت سارے فضائل اور بہت ساری برکات سے نوازا ہے۔ ان فضائل برکات سے قطع نظر حج کی ادائیگی کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو سنت کے مطابق لیں۔ یہ نہیں ہے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ حج کر لیا ہے بس کر لیا ہے۔ حج ہو سنت رسول کے مطابق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے، وہی آپ کا حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ اس میں آپ نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو خذوا انی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ یہاں ہماری کبھی ملاقات نہ ہو۔ الوداعی کلمات تھے، اس بنا پر اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے بھی آپ نے حج کیا اور وہ الوداعی حج تھا، وہی پہلا تھا وہی آخری تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر خطبہ دیا، منا میں خطبہ، عرفات میں خطبہ، صفا مروہ کے درمیان خطبہ، جہاں موقع ملا آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو بار بار توجہ دلائی اور صحابہ کرام کو توجہ میں رکھا کہ حج کا جو انداز آج میں نے اختیار کرنا ہے اس کو سیکھ لو۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا مکمل نقشہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور تو اور صرف ایک صحابی ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی احادیث کو صرف اکیلے صحابی کی احادیث کو جمع کر کے علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے حجۃ النبی کما رواہ عنہ جابر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا آنکھوں دیکھا حال جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ پوری حج کی کتاب وہ حج نبوی کے نام سے اردو میں بھی موجود ہے، پاکستان میں بھی چھپ گئی، انڈیا میں بھی چھپی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نے سیکھا اور پھر آگے پہنچایا، اور یہ ایک صحابی ہیں، دیگر صحابہ کی روایات حج کے موضوع پر آپ کو موٹی موٹی کتابیں ملیں گی جو تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا خذوا انی مناسککم، خذوا انی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو،
مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان اس طریقے کو اختیار کر سکے۔ آج حج کے لیے جائیں تو یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جو بھی کر کے آ جائیں ٹھیک ہے، یا دیکھا کہ لوگ ادھر جا رہے ہیں ہم بھی ادھر چلے گئے، ادھر گئے ہیں تو ہم بھی چلے گئے۔ ہمیں علی وجہ البصیرت سیکھ کر لوگ اگر غلط رنگ اختیار کر رہے ہیں آپ وہاں سے رک جائیں گے، آپ نے صرف صحیح راستے پہ رہنا ہے۔ وہاں بیٹھے ہوئے حج کے احرام کے دوران آپ مختلف قسم کے لوگوں کو پائیں گے، جو پہلے حج کر چکے ہیں وہ پائے ہوں گے، اور جو اس مرتبہ کریں گے وہ پائیں گے احرام باندھا ہوا ہے، کئی ایسے کام کر رہے ہیں جن کا احرام سے تو کیا ویسے ہی آدمی ان کو جائز قرار نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حج آپ نے غلط سلط کاموں سے بچا لیا، یعنی کوئی گناہ حج کے دوران نہ کیا، اور اپنی زبان سے یا اپنے اعضائے جسم سے کوئی شہوانی حرکت نہ کی، شہوانی کلمہ نہیں کہا، شہوانی حرکت نہیں کی، تو آپ کو اللہ رب العزت گناہوں سے اس طرح پاک کر دے گا جیسے پہلے دن کا بچہ گناہ سے پاک ہوتا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث مشہور ہے، من حج فلم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا اور حج کے دوران اس نے کوئی شہوانی حرکت، شہوانی بات نہیں کی، ولم یفسق، اور کوئی گناہ نہیں کیا، رجع من ذنوبہ، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹا کہ یوم ولدتہ امہ، گویا کہ آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ اب احرام کی حالت میں یا موسم حج میں ہم سوچیں کہ وہاں حاجی کیا گناہ کرتے ہوں گے، یا حاجیوں سے کیا گناہ ہوتا ہوگا، کچھ ذہن میں آتے ہیں گناہ جو حاجی کر سکتا ہے؟ بہت سارے گناہ ہیں کہ جو حاجیوں سے سرزد ہوتے ہیں، چونکہ ہم عادی ہیں، یہاں بیٹھے مسجد میں بیٹھے دیکھا کہ 10-15 منٹ ابھی جماعت ہونے میں باقی ہیں، کچھ لوگ قرآن پڑھنے لگتے ہیں، کچھ ساتھ والے کے ساتھ تھوڑا سا توجہ کر کے وہ بات سنی ہے، کسی کا ذکر شروع کر دیا اور غیبتیں شروع کر دی۔ غیبت گناہ ہے یا نہیں؟ مسجد میں اذان اور اقامت کے درمیان غیبت، احرام باندھا ہوا ہے اور عرفات کے میدان میں ہے کسی کی غیبت، منا میں ہے، مقامات مشاعر مقدسہ ہیں، غیبتیں جھوٹ اور بد زبانی حاجی بھی کرتے ہیں، نمازی بھی کرتے ہیں، ان چیزوں سے بچتے ہوئے آپ اندازہ کریں کہ غیبت کتنا برا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں چغلیاں نہ کھاؤ، غیبتیں نہ کرو، چغلیاں نہ کھاؤ۔ اور آگے ساتھ ہی ارشاد فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ کسی کو یہ کہا جائے فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس سے نفرت کرو گے۔ اللہ رب العزت نے غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا۔ نمازی بھی کر رہا ہے، حاجی بھی کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حج کیا اور گناہوں سے بچ کے رہا، اور گناہوں میں غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ، اور وہاں ایک عجیب قسم زبان درازیاں، دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا، اور ساتھ ہی ایک جسے ہم بالکل ہی نہیں سمجھتے وہ ہے کہ حاجی احرام کی حالت میں سگریٹ پیتے نظر آتے ہیں۔ طائف سے ہماری میقات تو طائف ہے نا، طائف سے احرام باندھ لیا، تیار ہو گئے، ناشتہ کیا، اور ساتھ ہی ناشتے کے بعد اپنا دھواں چھوڑنا شروع کر دیا۔ سگریٹ پینا گناہ ہے یا نہیں؟ یا ثواب ہے؟ آج تک کسی عالم نے سگریٹ پینے کو ثواب نہیں کہا، کوئی حرام کہے گا، کوئی مکروہ کہے گا، ہر اعتبار سے غلط ہی غلط ہے۔ احرام بھی باندھا ہوا ہے اور سگریٹ بھی پی رہا ہے، منا میں سگریٹ، عرفات میں سگریٹ، مزدلفہ میں سگریٹ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک جیسے بچہ نکلتا ہے تب ہوگا جب گناہ کوئی نہ کرے، حج کے دوران گناہ نہ کرے، شہوانی حرکت، شہوانی بات نہ کرے، یقیناً وہ گناہوں سے پاک ہو کے لوٹے گا۔ لیکن ہمارے یہاں
معمولی چیزیں یہ سمجھ جاتی ہیں، غیبتیں کرنا، یہ وہ کرنا، جسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الحجرات میں خود اللہ تعالیٰ نے۔ اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان باتوں سے منع نہیں کیا، بلکہ ان باتوں سے منع کرنے کے سلسلہ میں قرآن کریم میں بھی الفاظ موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے طے ہیں۔ کون سے مہینے ہیں؟ میں نے پہلے ذکر کیے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لیا۔ حج فرض کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن اگر کسی نے اپنے لیے حج کی نیت کر لی، احرام باندھ لیا، تو گویا کہ اس نے اپنے اوپر اب حج کو فرض کر لیا، حج ادا کرنا اس نے ضروری قرار دے لیا۔ اللہ فرما رہے ہیں فمن فرض فیہن الحج، جو ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لے، فلا رفثا، کوئی رفث نہیں، زبانی یا جسمانی کوئی فحش کلامی نہیں ہونی، ولا فسوقا، کوئی گناہ نہیں کرنا، اور یہاں قرآن کریم میں ایک تیسرا لفظ بھی ہے، ولا جدال فی الحج، اور حج میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ ہمارے یہاں لڑائی جھگڑے کا آغاز بس میں بیٹھتے ہی ہو جاتا ہے، جہاز والوں کا تو نہیں ہوتا، لیکن بس والوں کا بس میں بیٹھتے سیٹ کے چکر میں لڑائی شروع ہو گئی، تو میں دکم پیل، یہ میری سیٹ ہے، یہ میری سیٹ ہے۔ آگے تھوڑا چل کے یہاں بچ بچا ہو گیا تو راستے میں جا کے جہاں مغرب عشاء پڑھنے کا وقت آیا، چونکہ عصر کے بعد عموماً حاجی نکلتے ہیں، کچھ فجر کے بعد بھی نکلتے ہیں، لیکن جہاں ظہر اثر جمع کرنے اور قصر کرنے یا مغرب عشاء جمع کرنے قصر کرنے کا وقت آیا، وہاں پھر جھگڑا شروع ہو گیا۔ کچھ کہہ رہے ہیں جی نہیں، ہم نہیں کریں گے، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جھگڑا نہیں، اور یہی جھگڑا پھر آگے جا کے منا میں، یہی جھگڑا عرفات میں، یہی جھگڑا مزدلفہ میں، مکہ میں۔ اللہ رب العزت نے 3 چیزوں سے منع کیا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، نہ رفث، نہ گناہ، اور نہ کوئی جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا۔ یہ چیزیں حج میں نہیں ہونی چاہیے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم اچھا کام کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، یعنی اس عرصے میں آپ نے ان چیزوں سے حج کے دوران بچنا ہے۔ اور رفث کی اللہ رب العزت نے بھی ممانعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ممانعت کی۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کو اللہ نے ساری دنیا میں پہنچا دیا۔ یہ تو آج ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ دنیا کے کونے کونے سے کوئی ملک کہاں ہے، وہاں سے آپ کو 2 4 6 10 20 حاجی 150 مل جائیں گے کہ وہ ملک کہاں ہے، ہمیں کبھی سنا نہیں تھا، لیکن حاجی پہنچے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہ اعلان پہنچا ہوا ہے، قرآن کریم کا وہاں حکم موجود ہے، لوگ اس پہ عمل کرتے ہوئے آئے ہوئے ہیں۔ اب وہ ملک بھی ہیں جہاں کے لوگ گورے ہیں، وہ ملک بھی ہیں جہاں کے لوگ سانولے ہیں، اور وہ ملک بھی ہے جہاں کے لوگ کالے ہیں۔ سانولے کالے تھوڑے قریب قریب ہی ہے، لیکن فرق ہے نا۔ وہ ملک بھی ہیں جہاں کے لوگ کافی لمبے ہوتے ہیں، لمبے تڑنگے جوان، اور وہ ملک بھی ہیں جہاں کے لوگ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ علم تھا کہ حج کے موقع پر ہر طرح کے لوگ اکٹھے ہوں گے۔ اگر حاجی اپنی نگاہوں پر کنٹرول نہیں کرے گا، خاص طور پر مرد، بلکہ مرد اور عورتیں دونوں، مرد عورتوں کو جھانکتا پھرے، عورتیں مردوں کو جھانکتی پھریں، احرام باندھا ہوا ہے، تو کیا یہ رفث ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ رب العزت کو یہ معلوم تھا کہ یہ آئے گا، ہر ملک کا حاجی ہوگا۔ اگر حاجی نے یہ گلنا شروع کر دیا کہ یہ عورت گوری ہے، یہ کالی ہے، یہ لمبی ہے، یہ ٹنگی، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے یا حج کے موسم میں آپ شامل ہو چکے ہیں، اب آپ کو اپنی آنکھوں پر، اپنے کانوں پر، اپنے اعضائے جسم پر مکمل کنٹرول رکھنا، تاکہ حج مبرور بھی ہو جائے، اللہ کے احکام پر عمل بھی ہو جائے، مال حلال ہو، حج کے دوران لڑائی جھگڑا نہ ہو، رفث نہ ہو، فسوق گناہ نہ ہو، اور شرک نہ ہو۔ اگر حج بھی کر رہا ہے اور شرک بھی کر رہا ہے تو پھر کیا ثواب ہوگا؟ مشرک کا تو عمل کوئی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔
اور مشرک کو تو اللہ تعالیٰ نے انما المشرکون نجس کہا ہے کہ مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں. اور شرک کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک. یغفر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. باقی گناہ جس کو چاہے جتنے گناہ چاہے وہ معاف کر. کھل کھلا کے اللہ نے اعلان کی. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک ہی جگہ ایک ہی سپارے میں 18 انبیاء کرام کا نام لیا. نام بنا 18 انبیاء, اور ان سب انبیاء کا نام لے کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا, اگر یہ نبی بھی شرک کرتے لَحَابِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تو ان کے سارے عمل برباد ہو جاتے. آدمی شرک کرے اور کہے کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں وہ نیکی کر رہا ہوں, نبی کا عمل نہیں بچ سکتا شرک کے نتیجہ میں, تو ہمارا کیسے بچے گا؟ آپ قرآن کریم کو کھول کے دیکھیں, 18 انبیاء کا اکٹھے ذکر, اور آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا, اگر یہ نبی بھی بڑے بڑے انبیاء ابراہیم خلیل موسیٰ علیہ السلام, اور سورۃ زمر میں خاص ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ, اے میرے نبی اگر کبھی تم بھی شرک کرو, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, تیرا عمل بھی برباد ہو جائے گا, وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور تو نقصان اٹھانے والوں میں سے. دوران حج کوشش کریں کہ شرک یا کوئی عمل ہم سے سر انجام نہ دیا جائے, کوئی سر انجام نہ ہونے پائے. اور شرک ہم وہاں کیا کر سکتے ہیں؟ وہاں کوئی مزار تو ہوتا نہیں, کوئی دربار نہیں ہوتا. مکہ میں نہ کوئی مزار ہے نہ کوئی دربار ہے, سرکار ہے تو ایک ہی سرکار ہے جو ساری سرکاروں کے سرکار اللہ رب العزت. باقی چیزیں تو ہیں نہیں, لیکن ہمارے کچھ اعمال زبانی ایسے ہوتے ہیں کہ ہم شرک زبانی اعمال میں ندا غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. یہ تو طے ہے نا مسلمانوں میں کہ غیر اللہ کو ما فوق الفطرت کسی بھی معاملہ میں آواز دیں گے تو وہ شرک میں شمار ہوگا. اور اگر کوئی غیر اللہ کے نام کی قربانی کرے تو کیا خیال ہے, وہ شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قربانی تو اللہ کے نام کی ہے, نظر نیاز صرف اللہ کے نام کی ہے. غیر اللہ کے نام کی کرے گا, وہ سرکار ہو, دربار ہو, مزار ہو, حضرت حسن ہو, حسین ہو رضی اللہ عنہما, چاہے کوئی بھی ہو, جب غیر اللہ کے نام کی قربانی کرے گا تو بھی شرک میں چلا جائے گا. اور ہمارے یہاں یہ تو بڑا عام ہے کہ آدمی تھوڑا مالدار ہونا چاہیے, تھوڑا سا مالدار ہے تو وہ سیدھا اپنی قربانی یا جانور موقع بموقع کسی نہ کسی مزار پر بھیجتے رہتے ہیں. اب آدمی اللہ کے گھر میں گیا ہوا ہے, مسجد حرام میں موجود ہے, خانہ کعبہ کے گرد ہے یا خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے. مسجد ساری خانہ کعبہ کی مسجد ہے, سائے میں بیٹھا ہوا ہے, عمرہ کیا, تھک گیا, طبیعت میں تھوڑی سی طبیعت بوجھل ہو گئی تو ٹیلی فون موبائل اٹھایا. یہ بعض واقعات رونما ہو چکے ہیں. موبائل اٹھایا, اپنے بیٹے کو ٹیلی فون کیا, کہا بیٹا میری طبیعت ذرا بیمار شمار رہ رہی ہے, ڈھیلی ہے, ایک بکرا داتا دربار پہ چڑھا دینا. آپ اندازہ کریں کہ یہ شرک نہیں ہے. اور کہاں بیٹھ کے کر رہا ہے؟ حج کے ایام میں بیت اللہ میں. پوری کائنات کا خالق و مالک اس وقت تمہارے سامنے اس کا گھر ہے, مانگو تو اس سے مانگو. اس کے گھر میں بیٹھ کر غیر اللہ سے مانگنا, اس سے بڑا شرک اور کون ہوگا؟ جس کے گھر میں بیٹھے ہو وہ خالق و مالک اور ہر چیز دینے پر قادر ہے. تم نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور اس گھر کو لیا جس کے آج خود زمین کے نیچے گئے پتہ نہیں کتنے 100 سال ہو رہے ہیں. پاکستان والے اپنے ملک میں ٹیلی فون کر رہے ہیں, انڈیا والے اپنے ملک میں کر رہے ہیں. وہاں بھی تو بہت سرکاریں ہیں نا, گلبرگہ حیدرآباد کے قریب ہے, گیسو دراز بندہ نواز, نظام الدین اولیاء دہلی, اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا کچھ ہے. اسی طرح ہمارے پاکستان کے شہر گلی گلی محلہ. بلکہ ہمارے ایک دیسی شاعر نے تو ایک عجیب بات کہی ہے,
وہ کہتا ہے اتنے بندے تے ٹاویں ٹاویں نے، اتنے سرکاراں ہی سرکاراں نے، یعنی بندے بندے اب کوئی نہیں رہے، یہاں جدھر دیکھو سرکار ہے، دربار ہے اور سرکار ہے۔ اگر اپنے حج کو شرک کے ساتھ تھوڑا بہت بھی آپ نے حج کے دوران شرک کر لیا تو عمل برباد ہو جائے گا، حج مبرور نہیں رہے گا۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حج پر روانگی سے پہلے اگر کسی کو ناراض کیا ہے، کسی پہ زیادتی کی ہے، اس سے عذر معذرت کر لیں، معافی مانگ لیں۔ بہن ہے، بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، ماں ہے۔ ہمارے ایسے لوگ، اب ماں باپ کا ذکر آ گیا کہ ناراض کیا ہے تو معافی مانگ لے۔ ہمارے یہاں تو وہ لوگ بھی ہیں کہتے ہیں کہ جب تک ماں باپ کو حج نہیں کرائیں ہمارا حج نہیں ہوتا۔ یہ عقیدت، محبت اور احترام کی انتہا ہے، لیکن غلط ہے، کیونکہ حج آپ کا اپنا فرض ہے، جیسے کہ آپ کی نماز ہوتی ہے یا نہیں، وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ نماز پڑھیں گے، اس طرح وہ حج کریں نہ کریں آپ حج کریں۔ لیکن بہت اچھا ہے کہ اپنے والدین کو یہاں سے جانا ہے ٹیلی فون کریں، رابطہ کریں، ان کی دل کی خوشی جو ہے وہ محسوس کریں اور ان کو خبر دیں، اور اگر انہیں حج کرا چکے ہیں وہ خوش ہوں گے، نہیں کرا چکے ان کے ساتھ بھی بات کیجئے کہ ہمارا ہی تو چونکہ قریب ہیں، ہمیں موقع مل رہا ہے، آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی حج کرانے کی پوری کوشش کریں گے اگلے سال۔ ان کو خوش کریں، اور کسی پہ زیادتی کی ہوئی ہے معذرت کر لیں، کسی کی امانت میں کچھ گھپلہ کیا ہوا ہے امانت ادا کریں، کسی پہ ظلم کیا ہوا ہے اس سے معافی مانگے، اگر کسی کا کوئی مال دبایا ہوا ہے، کچھ لوگ کھاتے ہیں اور کچھ دباتے ہیں، دبا لیتے ہیں، مانگنے پہ کہا کہ ہاں دیں گے، مانگتے عرصہ گزر جاتا ہے، دیں گے، وہ دبائے رکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو حج پہ جاتے ہوئے اپنا پلہ پاک کر کے جائیں، اللہ رب العزت سے ہم نے توبہ طائب ہوں، اور یہاں سے توبہ طائب ہو کر اپنے حج کے لیے روانہ ہوں۔ ان بنیادی چیزوں کے بعد اب رہا مسئلہ کہ آپ نے حج کے لیے روانہ ہونا ہے، اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، 7 دن ہے نا ہفتے میں، ہفتے کے 7 دنوں میں سے آپ جب چاہیں جس دن چاہیں روانہ ہو سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی سفر اختیار کیے وہ سارے کے سارے سفر جو ہیں وہ عموماً جمعرات کو ہوتے تھے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جمعرات کو سفر کریں۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم سفر پہ نکلے سوائے جمعرات کے، آپ بھی جمعرات کو سفر کریں۔ لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہیں، جیسے کاروان جاتے ہیں، تو کاروان والے تو آپ سے پوچھ کے نہیں چلیں گے نا، آپ کو ان کی مرضی کے مطابق جانا ہے، منع کوئی نہیں۔ جمعرات ہے، جمعہ ہے، ہفتہ ہے، اتوار ہے، پیر ہے، منگل ہے، بدھ ہے، کسی دن بھی سفر کریں جائز، لیکن افضل جمعرات۔ اب ایک آدمی اپنی گاڑی میں جا رہا ہے، اس کو اختیار ہے، اگر کسی نے ٹکٹ بک کرانی تھی تو اس کو بھی اختیار ہے کہ وہ کوشش کر کے پہلے بک کرائے اور جمعرات کی کرائے، اور 24 گھنٹے میں سے کسی بھی وقت آپ حج کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ البتہ افضل یہ ہے کہ صبح کے وقت روانہ ہوں، یعنی فجر کی نماز پڑھیں، ناشتہ کریں اور روانہ ہو جائیں، سورج نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے کے بعد، یہ مبارک ترین وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اس سفر کو مبارک ترین قرار دیا کرتے تھے، بلکہ آپ نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح، بکور بکرا صبح ہوتا ہے نا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ صبح سفر کریں گے سفر آسان ہوگا، صبح سفر کریں گے سفر انشاءاللہ جلدی کٹے گا، صبح سفر کریں گے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اور سفر تو سفر، صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اپنا تجارتی قافلہ، تجارتی مال جب بھی کہیں بھیجنا ہوتا تو وہ الگ صبح بھیجتے، اسی حدیث کے پیش نظر، اور ان کو اللہ رب العزت نے اس کی اتنی برکت عطا فرمائی کہ وہ لمبے چوڑے مال کے مالک ہو گئے۔ صبح کے وقت کام کرنا، کام میں برکت، آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں، ایک آدمی صبح سے لے کے دوپہر تک سویا رہتا ہے، اب دوپہر کے بعد اٹھ کے وہ کام کرتا ہے، دوسرا آدمی صبح سے دوپہر تک کام کرتا ہے، آپ کو ان دونوں کے رزلٹ میں یقیناً فرق نظر آ جائے۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا،
اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت فرما. کوشش کریں کہ صبح نکلیں، لیکن اگر صبح نہیں نکلتے، ہمارے کاروان اکثر جو ہیں وہ عصر کے بعد نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے. جب آپ روانہ ہوتے ہیں گھر سے نکلنے کے لیے اپنے گھر والوں کو اللہ کی سپرد کریں اور گھر والے آپ کو اللہ کی سپرد کریں. جیسا کہ مسافر کے عام آداب ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب سکھلائے، فرمایا اپنے جو گھر کے لوگ ہیں وہ اپنے حاجی کو یا سفر پہ جانے والے کو کہیں استودعک اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، تیرا دین، ایمان اور خاتمہ عمل ہم اللہ کی سپرد کرتے ہیں. یہ گھر والے کہیں. اور جانے والا، سفر کرنے والا جو گھر سے روانہ ہو رہا ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرے استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تمہیں اس اللہ کی سپرد کر کے جا رہا ہوں جس کی سپرد کی گئی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی. آپ بھی سلامت اور گھر والے بھی سلامت. اور بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ کہتے ہوئے گھر سے باہر قدم نکالیں. اس دعا کی سند پر بعض لوگوں نے کلام کیا ہے، اور دوسری دعا ایک موجود ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ. ان الفاظ سے صحیح سند سے دعا موجود ہے کہ یا اللہ مجھے محفوظ رکھنا کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے کوئی گمراہ کر دے، میں پھسل جاؤں یا مجھے کوئی پھسلا دے، میں ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے. اے اللہ میں کسی کے ساتھ بد سلوکی کروں یا کوئی میرے ساتھ بد سلوکی کرے. یہ دعا مانگتے ہوئے اپنے گھر سے نکل جائیں. گاڑی پر سوار ہونے کی دعائیں آپ کے سامنے موجود ہیں، سفر کی جو دعائیں ہیں. گاڑی پہ بیٹھیں، گاڑی کو سواری کے لیے روانہ کریں، بسم اللہ مجرہا. یہ دعا تو لانچ کی ہے لیکن گاڑی بھی تو چلتی ہے نا. بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. میری سواری کا چلنا رکنا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اور جب گاڑی چلا دیں، سفر میں روانہ ہو جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوِ عنا بعدہ. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفہ فی الاہل. اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکعبۃ المنظر. اکیلا ہے تو اللہم انی اعوذ بک، اللہم انا نعوذ بک جمع کا صیغہ، اور اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکعبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. یہ اتنی فرسٹ کلاس دعائیں ہیں، ترجمہ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دعائیں مانگ کے چلیں، ایکسیڈنٹ انشاءاللہ نہیں ہوگا، راستے میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، سفر آسانی سے گزر جائے گا، نیکی بر و تقوی کی توفیق ملتی رہے گی، برائی سے اللہ بچا کے رکھے گا، صحیح سلامت پہنچیں گے اور صحیح سلامت انشاءاللہ واپس آ جائیں گے. ان دعاؤں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ دعائیں مانگتے ہوئے روانہ ہوں، اور جیسا میں نے شروع میں کہا ہے سیٹوں پہ جھگڑا نہ کریں، جہاں سیٹ مل جائے بیٹھ جائیں. اور ظاہر ہے کہ سیٹ ہی تو ہوگی نا، عموماً کاروان والوں نے سیٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ سیٹ فلاں کی، یہ فلاں کی، لیکن کبھی کوئی کاغذ گر گیا تو مسئلہ بن گیا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، یہ تو میری ہو گئی. ایسا نہیں، پورے ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ 16 گھنٹے مسلسل آپ نے سفر میں رہنا ہے. چھوٹی سی بس ہیں، 50-40 سواریاں ہیں، اس میں اگر ایک دوسرے کا خیال نہ رکھیں گے، اس دوسرے کا احترام نہ کریں گے تو یہ 16 گھنٹے مشکل ہو جائیں گے، کیونکہ درمیان میں سونے کا وقت بھی آتا ہے. جیسے کیسے ہے آدمی آنکھیں بند کر کے کچھ آرام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے روانہ ہوں. راستے میں جہاں نمازوں کا وقت آ جائے، میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا ہے کہ وہاں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ راستے میں اگر سفر اتنا ہے جتنے میں قصر کی جا سکتی ہے تو قصر کریں. اور اللہ رب العزت کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ جیسے لوگ میرے عائد کردہ فرائض سر انجام دیتے ہیں اسی طرح میری دی ہوئی رخصتوں کو بھی اختیار کریں. گویا 10 یا 8 رکعتیں ظہر کی پڑھنے کی بجائے 2 پڑھ کے روانہ ہوں گے، انشاءاللہ ثواب زیادہ ہوگا. ہنگ لگے نہ پھٹکڑی
اور رنگ چوکھا، یعنی 2 رکعتیں پڑھنے والے کو ثواب زیادہ ہے اور 10 پڑھنے والے کو کم. کیوں؟ اس نے فریضہ بھی ادا کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر بھی عمل کر لیا. قصر کریں اور مناسب موقع ہے تو جمع کریں. آج کل بسوں والے تو خیر روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی دونوں پڑھ کے آؤ، ظہر بھی پڑھ کے آؤ، عصر بھی پڑھ کے آؤ، مغرب پڑھ کے آؤ، عشاء پڑھ کے آؤ. دونوں نمازوں کو جمع کر کے قصر کر کے پڑھیں، یہ سنت سے ثابت ہے اور ثواب زیادہ ہے. لیکن اگر کوئی قصر نہیں کرتا، جمع نہیں کرتا، نمازیں ہو جائیں گی. یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ جمع اور قصر کے ساتھ پڑھیں. اور اس طرح چلتے ہوئے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے میقات پر پہنچیں. میقات پر پہنچ کر اب آپ کو حج کی 3 اقسام میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے. حج کی 3 قسمیں ہیں. حج تمتع یہ افضل ترین قسم ہے، حج قران یہ دوسرے درجے پر ہے، اور حج افراد تیسرے درجے پر ہے. ان تینوں کی تعریف کیا ہے، ان تینوں کا طریقہ کیا ہے، مختصر سا ذکر کر دوں. بلکہ میقات پر ہم پہنچے ہیں. ہماری میقات تو معروف ہے نا، ہماری میقات کون سی ہے؟ طائف، قرن المنازل، جس کا آج کل نام ہے السیل الکبیر. کچھ اور میقات بھی ہیں. جو لوگ یمن سے آتے ہیں، اور آج کل یمن جنوب کا علاقہ، جیزان، نجران وغیرہ، وہ لوگ، ان کے لیے ہے یہ لملم، جسے آج کل سعدیہ کہا جاتا ہے. جو لوگ عراق سے آتے ہیں، ایران کے لوگ، عراق کے لوگ، ان کے لیے ہے ذات عرق. جو لوگ شام اور مصر سے آتے ہیں اور حائل کا علاقہ ان کے سامنے پڑتا ہے، جو ہمارا شہر ہے سعودیہ کا، ان لوگوں کے لیے ہے جحفہ. اور جو مدینہ منورہ سے کہیں سے بھی آ کے مدینہ میں اتریں اور پھر انہیں مکہ آنا ہو تو ان کے لیے ہے ذوالحلیفہ. یہ 5 مقامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے میقات کے طور پر کہ یہاں سے احرام باندھ کے گزرنا ہے. اب آپ انہوں 5 میں دیکھیں کہ ان 5 میں جدہ کا نام آیا ہے یا نہیں. آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں جی نہیں، ہم پاکستان سے جا رہے ہیں، ہم تو جا کے احرام جدہ میں باندھیں گے. جدہ کا تو میقات میں ذکر ہی نہیں آتا. انڈیا سے آئیں، پاکستان سے آئیں، جدہ میں میقات نہیں ہے. میقات جو ہے وہ راستے میں رہتی ہے. لہذا انڈیا پاکستان کے حاجی اپنے گھر سے احرام باندھ کے چلیں، اپنی ایئرپورٹ سے باندھ کے چلیں، جہاں اعلان ہو کہ اب ہم میقات کے اوپر سے گزرنے لگے ہیں وہاں تلبیہ شروع کر دیں. تلبیہ اسی طرح شروع کرنا ہے جس طرح کا آپ کا حج ہے. اگر کوئی حج تمتع کرنا چاہ رہا ہے تو تلبیہ ہے، معروف ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ہے ذرا تھوڑا لمبا تلبیہ اور مشہور تلبیہ. ایک ہے لبیک الہ الحق لبیک، یہ بھی جائز ہے اور مختصر بھی ہے. اور ایک ہے لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغباء والعمل الیک، والرغباء الیک والعمل. یہ تیسرا تلبیہ. کوئی بھی تلبیہ کہیں جائز، لیکن تلبیہ یاد ہونا چاہیے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ اتنا لمبا چوڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں. ابھی تو یہاں بھی کافی مہنگا ہو گیا نا، 8-9 ہزار ریال کے قریب ہے. باہر سے لاکھوں دے کے آ رہے ہیں اور ہزاروں میلوں کے سفر کر کر کے آ رہے ہیں، تلبیہ نہیں آتا. جو حج کا بالکل بنیادی کام ہے، تلبیہ سیکھیں. بلکہ یہ دونوں تینوں جو ہیں یاد کریں، اتنے لمبے چوڑے نہیں ہیں. آپ میں سے جس کسی کے پاس میرا نمبر نہ ہو وہ میرا کارڈ لیتا جائے، اور ایک کتاب میں آپ کو بھیج دیتا ہوں جس میں ساری چیزیں موجود ہیں. مختصر کتاب ہے وہ. غرض یہ کہ جو آدمی تمتع کرنا چاہتا ہے وہ اللہم لبیک کا عمرہ آغاز میں کہے اور ساتھ ہی لبیک اللہم لبیک شروع کر دے، کیونکہ اس کو عمرہ کر کے جا کے احرام کھول دینا ہے. پھر 8 ذو الحج کو یوم ترویہ کو دوبارہ احرام باندھنا ہے. یہ افضل ترین حج کیوں ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا؟ افضل تو وہ ہونا چاہیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کا احرام باندھ لیا، قربانیاں 100 اونٹ ساتھ لے لیے، اور منا اس کے صفا اور مروہ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں فرمایا لو استقبلت من امری مستدبرت لما سقت الہدی. اگر مجھے جو چیزیں اب معلوم ہوئی ہیں
یہ مجھے پہلے معلوم ہو گئی ہوتی تو میں قربانیاں ساتھ نہ لاتا، عمرہ کر کے میں احرام کھول دیتا۔ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے قربانیاں بھی نہیں لی تھیں اور حج قران کی نیت کر لی تھی۔ بڑے سادہ دل لوگ تھے، یا اللہ جو میرے نبی کی نیت ہے میری بھی وہی۔ نبی کے پاس قربانیاں ہیں، ان کے پاس قربانیاں نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں وہ عمرہ کر کے احرام کھول دے۔ بائی آرڈر ان کا احرام فسخ کروا دیا اور تمنا کی کہ اگر مجھے جو مشقتیں آج معلوم ہوئی ہیں اس قران کی کہ آپ نے مثال کے طور پر 1 ذو الحج کو احرام باندھا ہے تو آپ کو 10 تک رکھنا ہوگا۔ 10 دن ہو گیا عمرے والا، چند گھنٹے ایک مرتبہ اور 2-3 دن ایک مرتبہ، آسانیاں کتنی زیادہ ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام چونکہ باندھ لیا تھا قران کا اور قربانی ساتھ تھی، اس لیے آپ اب احرام اتار نہیں سکتے تھے۔ جن کی قربانیاں ساتھ نہیں تھیں، احرام قرانتا تھا، ان کی نیت فسخ کروا کر چینج کروا کر آپ نے کہا کہ احرام کھول دو، 8 کو دوبارہ احرام باندھنا۔ اس حکم کی وجہ سے اور اس تمنا کی وجہ سے لو استقبلت من امری، کاش اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں قربانی نہ لاتا۔ آپ کی اس تمنا اور خواہش کی وجہ سے علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ افضل ترین حج یہ ہے جس کی آپ نے تمنا کی، صحابہ کو جس نیت کینسل کروا کے جس کو اختیار کرنے کا آپ نے حکم دیا، یہ افضل ترین حج ہے۔ اب یہ تمتع ہے، عمرہ کیا، احرام کھول دیا، پھر 8 تاریخ کو احرام باندھا۔ دوسرا ہے قران کہ آپ نے اپنی میقات سے دونوں کی نیت اکٹھی کرنی ہے، حج کی بھی اور عمرے کی بھی، اور عمرہ کر کے آپ نہ بال کٹوائیں گے نہ احرام نکالیں گے، احرام کی حالت میں رہنا ہوگا، عمرہ مکمل کریں اور اسی حالت میں رہیں۔ اور یہ اپنے تلبیہ کے شروع میں اللہم لبیک بالحج والعمرہ، اے اللہ میں حج و عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ کلمات جو ہیں، بعض کلمات ان کو نیت نہیں کہا جا سکتا، تلبیہ کا حصہ ہے، لیکن شروع میں یہ الفاظ کہہ لے۔ اور تیسرا ہے حج افراد والا۔ حج افراد والے کا چونکہ عمرہ نہیں ہوتا، اس پر قربانی بھی نہیں ہے۔ تمتع قران دونوں پر قربانی واجب ہے اور افراد والے پر قربانی واجب نہیں ہے، لہذا وہ کہے گا اللہم لبیک بالحج، اور یہ طواف قدوم کرنے کے بعد منا چلا جائے گا یا جب تک 8 نہیں ہوتی مکہ میں رہے گا، اور احرام کی حالت میں قران والے کی طرح یہ بھی احرام نہیں نکالے گا۔ یہ ہے حج افراد، یہ ہلکا پھلکا ہے کیونکہ اس میں قربانی نہیں ہوتی، اور یہ زیادہ تر مکہ والے، جدہ والے، طائف والے جو قریب لوگ ہیں جو ہر سال کرتے ہیں، یہ ان کے لیے آسان رہتا ہے کہ بغیر قربانی کی پوری فیملی گئے حج کر لیا، فیملی گئے حج کر لیا۔ اب فیملی پہ عام قربانی تو ایک ہے گھر پر، حاجی جتنے ہوں گے ہر کسی پہ قربانی ہوتی ہے، لہٰذا وہ افراد کرتے ہیں اور ان کے لیے آسان بھی رہتا ہے۔ غرض یہ کہ ان تینوں میں سے جس کا آپ نے انتخاب کر رکھا ہے، اگر قران کرنا ہے تو قربانی ساتھ لے کے جائیں، جو صاف سیدھی بات ہے۔ اور آج قربانی ساتھ لے جانا بس میں تو جائے گی نہیں، اپنی پیک اپ لے کے جائیے، اس میں قربانی بھی لے کے جائیے، قران کیجیے، جائز، لیکن قربانی ساتھ لے کے جانا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنی وہ بینک کی سلپ ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اب بینک کی سلپ ساتھ لے کے جانا اور قربانی ساتھ لے کے جانا کیا دونوں برابر ہیں؟ قربانی لے جانے میں مشقت ہے، اس کے دانے پانی کا خیال کرنا، اس کا سارے اہتمام کرنا، وہ کیا، اور یہ راجشی بینک والوں کی وہ 4 پیسے یہاں دیے، جیب سلپ ڈالی، تو یہ ایک بہانہ ہے، ورنہ قران کرنے کی نیت ہے، ان کا مطلب ہے کہ چلو اس کو ایسے ڈال لیتے ہیں۔ تمتع کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش فرمائی ہے اور یقیناً وہ افضل بھی ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ آپ وہاں تینوں میں سے جس کا بھی احرام باندھنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تھا، کر لیں، جی نہیں مان رہا، مثلا یہاں سے 16 گھنٹے سفر کر کے ہم جاتے ہیں بس میں، اور وہاں جانے تک آدمی کو تھوڑا تھک جاتا ہے، نکلا باہر، موسم ٹھنڈا ہے، آج کل تو خیر ہے لیکن ٹھنڈے موسم میں پھر وہ جی نہیں چاہتا۔ اگر کسی کا غسل کرنے کو جی نہیں چاہتا، گھر سے وہ صفائی ستھرائی نہا دھو کے گیا ہے، وہ وضو کرے اور احرام باندھ لے، جائز ہے۔
وضو کر کے احرام باندھ لے جائز ہے، اور اگر غسل کر کے احرام باندھے تو افضل ہے، یعنی زیادہ ثواب ہے۔ احرام کے کپڑے مرد کے لیے 2 چادریں سفید، اور اگر کسی کے پاس 2 چادریں سفید نہیں ہیں تو کسی بھی رنگ کی لے سکتا ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 2 چادریں نہیں، چادر نہیں، تو وہ سلوار بھی پہن سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جو سلے ہوئے کپڑے کا، اب ایسی نوبت آئے گی تب ہے نا کہ کسی کے پاس کپڑا ہے ہی نہیں، اس کے پاس صرف سلوار ہے، وہ سلوار پہن لے، پاجامہ سلوار کوئی بھی چیز ہے، لیکن اگر ہے تو چادریں 2 مردوں کے لیے، اور جوتا کوئی سا بھی آپ پہن لیں، اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں، کہیں گے جی اتنا اوپر سے کاٹا ہوا، اتنا باہر سے ہو، اتنا ایسا ہو، اتنا ویسا ہو، یہ ساری شرطیں کہیں بھی ذکر نہیں کی گئیں، یہ ہمارے مولوی حضرات نے بہت ٹائٹ شرطیں کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو جوتا نہ ملے تو وہ موزہ پہن لے اور ٹخنے کے اوپر سے موزے کو کاٹ لے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ کس طرح کا جوتا بن رہا ہے، موزہ پورے پاؤں کو ڈھانپے ہوئے ہے، ٹخنوں تک اس کو کاٹ دینا ہے تاکہ ٹخنے ننگے ہو جائیں۔ ہمارے سارے جوتے تقریباً ایسے ہی ہوتے ہیں، سوائے اس جوتے کے جس کا لیگ اوپر تک آیا ہوتا ہے، پنڈلی تک، یا کسی کا ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک۔ یہ 3 قسم کے جوتے ہیں، ان میں سے 2 ہیں، اگر دوسرا نہیں ہے تو اس کو کاٹیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، نہیں تو دوسرا کوئی بھی جوتا پہنے، وہ چپل ہے، وہ بوٹ ہے، وہ کیا ہے۔ عموماً ہمارے یہاں یہی ہے کہ چلیے سارے اختلافات سے نکلنے کے لیے چپل لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے بھی سستی رہتی ہے، وہاں مہنگا جوتا لے کے جائیں گے تو وہاں جوتے گم ہوتے رہتے ہیں، چوری تو نہیں ہوتے، وہاں گم ہوتے رہتے ہیں، یہاں رکھا، صفائی والے آئے اٹھا کے لے گئے، پھینک دیا۔ تو ایسے میں ہلکا پھلکا جوتا کوئی رکھیں، وہ پہن لیں۔ اور پریشان ہوتے ہیں کہ جوتے کے اوپر کوئی دھاگے کا نشان، پلاسٹک کا جوتا ہے اس میں دھاگا آئے گا، وہ ڈیزائن کے طور پر انہوں نے ایسے کیا ہوتا ہے کہ ایسے لگے جیسے سلائی ہے، جی اس میں سلائی ہے۔ اللہ کے بندو، جوتے میں سلائی ہے نہیں ہے، جوتا سلائی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، سلائی کا تعلق ہے کپڑے سے، اور وہ بھی کیا، ہمارے یہاں جو سلائی کا تصور ہے نا وہ غلط ہے۔ ہمارے سمجھتے ہیں کہ سلائی کسی طرح کی ہونی ہی نہیں چاہیے، اصل مراد یہ ہے کہ جسم کے برابر کپڑا نہ سلا ہوا ہو۔ ابھی یہ قمیص ہے، بازو اس کے بنے ہوئے ہیں، کالر بنا ہوا ہے، جیبیں ہیں، یہ ہے، یہ تو جسم کے برابر سلا ہوا ہے۔ اور اگر چادر چھوٹی ہے، ایک دوسری بھی ہے، اس کو درمیان سے سلائی لگا کے بڑی کر لیں، اسی طرح 2 اور چادریں جوڑ لیں، سلائی تو لگ گئی نا، جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں۔ جسم کے برابر قمیص ہے، شلوار ہے، پاجامہ ہے، پتلون ہے، اس طرح سلا ہوا نہ ہو، یہ مطلوب ہے۔ ہمارے یہاں بڑی گھبراہٹ آ جاتی ہے کہ جوتے میں نشان بھی نظر آتا دھاگے کا، جوتا پلاسٹک کا ہے۔ مردوں کے لیے جرابیں پہننا منع ہے، عورتوں کے لیے دستانے پہننا منع ہے۔ عورتیں جرابیں پہن سکتے ہیں، دستانے نہیں۔ مرد جو ہیں ان کے لیے جرابیں پہننا منع ہے، اور عورت کو نقاب کرنا یا نقاب باندھنا منع ہے۔ اب یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، لوگ نقاب باندھنا منع ہے، اس کو کس رنگ میں لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو چہرہ ہے اتنا عورت کا وہ مستقل ننگا رہے، جبکہ یہ بالکل غلط تصور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اور بیٹیوں، صحابہ کی بیویوں بیٹیوں نے سفر حج میں شرکت کی، ان کے بیانات موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اپنا ارشاد موجود ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، حجۃ الوداع میں وہ ساتھ ہیں، کہتی ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، کاروان آتا، جب ہمارے قریب آتا تو ہم اپنے سر کا کپڑا گرا کر چہرے پر پردہ کر لیتی، کاروان گزر جاتا ہم اپنا کپڑا اٹھا لیتی۔ پردہ ہو گیا یا نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ سارا وقت بے پردہ ننگے منہ گھومتی رہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہاں سے آپ پردے کی بھی ایک شرعی حیثیت دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں چہرے میں پردے میں چہرہ آتا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ
اجنبی آتے تو ہم سر کا کپڑا گرا کر بھی چہرے کو ڈانپ لیتے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد میں جانے کے لیے کہا جائے منہ کھلا رکھو؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بازار میں جانے کے لیے کہا جائے منہ کھلا رکھو؟ اور پھر وہ اجتماع جو لاکھوں ملینز لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اس میں اللہ حکم دے گا کہ تم ننگے منہ گھومو. وہاں جو نقاب جس سے روکا گیا ہے عربی نقاب ہے، وہ ہمارا پاکستانی نقاب نہیں ہے، انڈین پاکستانی نہیں. ہمارے نقاب میں اور عربی نقاب میں فرق ہے، جس طرح ہمارے شراب میں اور عربی شراب میں فرق ہے. میرا خیال اس لفظ سے بڑی آسانی سے آپ فرق سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا شراب کون سا ہے، اگر چڑھ گیا تو لے گیا، 80 کوڑے پکے ہو گئے. اور یہاں جو بھی آپ پیتے ہیں اسی کا نام شراب ہے. مشروب کے معنی میں شراب، حتیٰ کہ جو کھانسی کا سیرپ ہے اس کے بھی لکھا ہوتا ہے شراب السعال، کھانسی کا شراب. جس طرح وہ فرق ہے اسی طرح یہاں بھی فرق ہے. نقاب عربی میں ایک پیس ہے، یہ دیکھیں اس طرح عورتیں اپنے ناک کے اوپر ایک چیز بٹھا لیتی ہیں اور اس کو ایسے پیچھے باندھا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بدو عورتوں میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے. اگر اس طرح کا پیس کوئی استعمال کرتی ہے تو اس کو منع کیا گیا کہ وہ استعمال نہ کرے. نقاب یہ ہے جس کو باندھنا منع ہے. یہ نقاب جو ہمارے یہاں حجاب یا پردے کے معنوں میں وہ منع نہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات اور صحابہ کی بیویاں وہ نقاب کر کے باقاعدہ حجاب کر کے باحجاب طریقے سے انہوں نے حج کیا. وہ ہمارے سامنے سنت موجود ہے، کتب حدیث میں موجود ہے. اور میں ابھی رات بھی یہ بات ذکر کر رہا تھا کہ آپ کبھی کسی مولوی صاحب جو آپ کے امام ہیں، بڑے اعلیٰ درجے کے واعظ خطیب ہیں، ان کے ساتھ حج کر کے دیکھیں کیا ان کی بیوی کا منہ ننگا ہے؟ ان کا منہ ڈھانپا ہوا ہوگا. اس کا کیا معنی ہوا کہ اپنی بیویوں کو باپردہ حج کرائیں اور لوگوں کے لیے یہ کھلا چھوڑ دیں کہ یہ چہرے کو ننگا رکھنا ہے؟ پورے حج کا موسم ہی عورتیں چہرہ ننگا رکھتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے. اکیلی ہیں، اپنے محرم ہیں، بیٹا ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، کوئی بات نہیں، فوری طور پہ اپنے چہرے کو ننگا کریں. جیسے ہی غیر محرم آئے، جیسے حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، غیر محرم آتا ہم اپنے سر کا کپڑا گرا لیتی ہیں اور چہرے کو ڈانپ لیتی. اب آج کل اس وقت آج سے 1450 سال پہلے گنجائش تھی کہ منا جاتے ہوئے، منا میں رہتے ہوئے کسی ایسی جگہ ڈیرا ہو، ایسا راستہ ہو جہاں آپ اکیلے گھر والے ہی جا رہے ہیں. آج کوئی جگہ ایسی ملے گی؟ نہ مکہ میں، نہ منا میں، نہ عرفات میں، نہ مزدلفہ میں آپ کو ایسا کہیں نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ اپنے ٹینٹ میں چلے جائیں. لیڈیز کا ٹینٹ ہے، وہاں جا کے چہرے رنگے کر لیں. لیکن راستوں میں ایسا نہیں ہوگا. حرم میں جائیں گے ایسا نہیں ہوگا. اگر مکہ کی گلیوں میں نکلیں گے ایسا نہیں ہوگا. تو پھر کیوں سنت کے خلاف عمل کیا جائے؟ عورتوں کے لیے نقاب جو باندھنا منع ہے وہ میں نے ذکر کیا کہ وہ پیس ہے جس کو نوز پیس بھی کہا جا سکتا ہے. وہ نوز پیس لگانا منع ہے. اور اسی طرح دستانے عورتوں کے لیے منع ہے. باقی مردوں کا لباس 2 چادریں اور عورت کا لباس جو عورت کا عام لباس ہے اس میں کوئی فرق نہیں. روزمرہ کا لباس کسی کا سلوار قمیض ہے، کسی کا کوئی دوسرا کپڑا ہے. بعض علاقوں میں ساڑی اچھے طریقے سے کوئی پہنتا ہے جو پورے جسم کو ڈھانپتی ہے. اصل شرط یہ ہے کہ جسم جو ہے وہ پورے کا پورا ڈھک جائے. ایسا کپڑا جو اتنا پتلا نہ ہو کہ جسم نظر آئے اور اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ وہ جسم کی چغلی کھائے. یہ ہے لباس حاجی عورت کا. اس میں اس کا روزمرہ لباس صاف ستھرا دھلا ہوا ہو، وہ نیا ہے یا پرانا دھلا ہوا ہے، دونوں جائز ہیں. لیکن ہماری خواتین نے آج کل دیکھا کہ مردوں کا اسپیشل ہوتا ہے، یہ سارے کپڑے نکال کر 2 چادریں باندھ لیتے ہیں. عورتوں کا بھی اب بدنا شروع ہو گیا. مارکیٹ میں باقاعدہ عمرے کا یا حج کا لباس تیار ہوتا ہے. اس کی ایک خاص ہی وضع قطع، پاؤں سے لے کے سر تک ایک ہی کپڑا، اس کے مختلف ڈیزائن، اور اس میں پھر عموماً چہرہ جو ہے وہ اس کا راستہ کاٹا ہوا ہوتا ہے. اور بعض خواتین کو دیکھا گیا کہ وہ پردہ بھی کرتی ہیں اور عجیب طریقہ کرتی ہیں. یہ جو پی کیپ ہوتی ہے، ٹوپی ہے نا ایک ایسے وہ آگے آ کے کچھ بڑی ہوئی ہوتی، پی کیپ پہن کر اوپر سے کپڑا گزار کر اس طرح آیا ہوا. یہ سراسر تکلف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی تکلف نہیں سکھایا. آپ نے فرمایا ہے کہ چہرے کا پردہ ہو
اور چہرے کا پردہ ہونے کے لیے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کپڑا یہاں نہ لگے. وہ پی کیپ والے کا کہنے کا ہے کہ یہ جگہ ناک ٹھوڑی کپڑا نہ لگے. ایسا تو ممکن بھی نہیں. پی کیپ والے کو بھی سامنے سے ہوا پڑے گی, کپڑا لگے گا یا نہیں؟ بلا وجہ کا تکلف ہے. سادگی کے ساتھ لباس استعمال کریں اور احرام باندھ کر کپڑے پہن لیے ہیں. مردوں کے لیے جائز ہے کہ تلبیہ شروع کرنے سے پہلے خوشبو لگا لیں. تلبیہ شروع کرنے سے پہلے خوشبو لگا لیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کی نیت میں داخل ہونے سے پہلے اپنے پاس کی سب سے اعلیٰ خوشبو لگائی. احرام باندھنے سے یا احرام کی نیت کرنے سے پہلے, احرام میں داخل ہونے سے پہلے کپڑے پہن لیے, ابھی چادریں ہیں, جب تلبیہ شروع کریں گے تو وہ احرام ہو جائیں گی. تلبیہ سے پہلے آپ خوشبو لگا لیں. ڈائریکٹ احرام کے کپڑے کو نہ لگائیں. آپ نے اپنے سر میں لگائی, آپ نے اپنی داڑھی میں لگائی, جسم کے کسی حصے پر لگائی, اس سے اب کپڑے میں چلی جائے کوئی بات نہیں. لیکن ڈائریکٹ اگر آپ کپڑے کو لگاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. جسم سے کپڑے میں جائے کوئی بات نہیں. خواتین کے لیے کوئی ایسی چیز استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے کہ جس میں یہ خوشبو ہو, کیونکہ عورتوں کے لیے تو باہر نکلنے کے وقت عام حالت میں بھی خوشبو لگانا جائز نہیں, اور یہ تو ایک عبادت ہے خاص. لہٰذا مرد خوشبو لگا لیں, عورتیں خوشبو سے بالکل بچ کے رہیں, اجتناب کریں. اور جب اپنی گاڑی پر وہاں میقات پر گاڑی پر سوار ہونے لگیں تو اس وقت یہ تلبیہ شروع کریں. یعنی نیت اس وقت, مسجد میں بیٹھے ہیں, ابھی غسل کر کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, وہاں نہیں. جس وقت گاڑی میں چڑھنے لگیں تو اپنے اپنے حج کی نیت جو تینوں میں نے الگ الگ ذکر کیا ہے اس حساب سے تلبیہ شروع کریں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر کے خوشبو لگا کے احرام باندھ کر اونٹنی پر بیٹھ کر جب اونٹنی اٹھنے لگی تو اس وقت آپ نے یہ نیت کی تھی. لہذا وہی سنت ہے. آج ہماری بس ہی ہماری اونٹنی ہوگی کہ جب بس پہ چڑھنے لگے سمجھے ہم اونٹنی پہ چڑھنے لگے ہیں, سنت پوری ہو جائے گی. احرام باندھ لینے کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو جائز ہیں اور ہم بچتے رہتے ہیں بلا وجہ. غسل کرنا جائز ہے, ہمارے یہاں منع کر دیتے ہیں. احرام کو پسینہ زیادہ لگ گیا, کوئی اور چیز لگ گئی, احرام کو بدل سکتے ہیں, جائز ہے. احرام کو دھو سکتے ہیں, جائز ہے. ہمارے یہاں منع کرتے ہیں. پانی حوض ہے, اس میں نہانا ہے, سر بھی پانی کے نیچے چلا جائے اور سر جو ہے وہ پانی سے ڈھک جائے, کوئی بات نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آئے, راستے میں بڑی جھیل آئی, تالاب آیا, کوئی اپنے صحابی کو ساتھی کو کہتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ لمبا غوطہ لگانے کا مقابلہ کر لو. نہا رہے ہیں, غوطے لگا رہے ہیں, کوئی ممانعت نہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا انہوں نے. اسی طرح سوتے میں دیکھا کہ تکیے پر بال لگا ہے, گھبرا گئے. بال نوچنا یا بال کاٹنا منع ہے. ٹوٹ جائے خود بخود, گر جائے خود بخود, کوئی منع نہیں. نہاتے ہوئے گر جائے, سوتے ہوئے گر جائے, راستے میں گزرتے ہوئے پاؤں کو پتھر لگا, انگوٹھے کا آدھا ناخن ٹوٹ گیا. اب آدھے کو آپ چھیڑ نہیں رہے کہ میں تو کاٹنا نہیں, تو وہ کیا ہوگا؟ کبھی کمبل کو لگا, کبھی دری کو لگا, وہ تو ایک عذاب بن گیا. باقی آدھا آپ کاٹ دیں, اس کی ممانعت نہیں ہے. لیکن آپ اپنے طور سے کہیں کہ یہ ناخن ذرا تھوڑا ادھر سے بڑا ہے اور میں اس کو سیٹ کر لوں, وہ نہیں ہوگا. پکڑ کر ایک بال کھینچیں گے, ایک بکری دینی پڑے گی. خود بخود 50 بال گر جائیں گے, کوئی چیز نہیں ہے. وہی معاملہ ناخن کا ہے. آپ نہیں کاٹیں, ٹوٹ گیا ہے اس کو سیدھا کر لیں, اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. منگنی کا پیغام دینا جائز نہیں احرام کی حالت میں. نکاح کرنا جائز نہیں, نہ اپنا نہ کسی کا. شکار کرنا جائز نہیں. بحری شکار ہے, مچھلی پکڑنی ہے پکڑ سکتے ہیں. اگر آپ بائی روڈ آ رہے ہیں, پیدل آ رہے ہیں, راستے میں جتنے بھی شکار ملیں گے, خرگوش ہے, یہ ہے, وہ ہے, کوئی چیز نہیں پکڑ سکتے. حرم کے اندر پہنچ کر حرم کا درخت نہیں کاٹ سکتے. یہ احرام کی کچھ پابندیاں ہیں. ان میں سے خوشبو لگانا, بال کاٹنا, ناخن کاٹنا, سلا ہوا لباس پہن لینا, یہ ساری چیزیں منع ہو جائیں گی. اور وہ چیزیں جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ جائز ہیں. ان میں ہمارے یہاں بڑی سختی کر دیتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے حاجی بیچارہ بالکل بے دست و پا ہو گیا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع نہیں کیا، بیلٹ آپ نے یہ باندھا ہوا ہے، اس میں بھی سلائی لگی ہے، وہاں پریشان ہیں، بیلٹ باندھیں۔ خواتین اپنا کچھ زیور پہننا چاہتی ہیں پہن سکتی ہیں، اگرچہ وہ کوئی ذبائش کا وقت تو نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کی چوڑیاں ہیں نارمل رہتی ہیں، کوئی اور کانوں کا کیا ہے ٹاپس وغیرہ کچھ ہوتے ہیں، عورتیں زیور پہن لیں کوئی حرج نہیں، مہندی لگا لیں کوئی حرج نہیں، اسی طرح مردوں کے ہاتھ میں گھڑی ہے کوئی حرج نہیں، اب تو موبائل مجبوری ہو گئی ہے نا، ان چیزوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جو رکاوٹ ہیں وہ موٹی موٹی یہ چیزیں ہیں جو میں نے ذکر کر دی ہیں۔ اب اپنی میقات سے تلبیہ کہتے ہوئے، یعنی تلبیہ مسلسل جاری رکھنا ہے، مسجد حرام پہنچنے تک آپ کا تلبیہ جاری رہے گا، جب طواف شروع ہو جائے گا دعائیں پھر بدل جائیں گی اور تلبیہ رک جائے گا۔ راستے میں کوشش کریں کہ جاگ کے جائیں۔ ہم نے بہت سارے سفروں کے دوران دیکھا ہے کہ طائف سے ناشتہ کیا ٹکا کے، اور گاڑی میں بیٹھنے تک ہوش حواس قائم ہے کیونکہ ابھی بیٹھ رہے ہیں، جیسے بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے تلبیہ کی آواز آتی ہے اور پھر خراٹوں کی آواز آنا شروع ہو جاتی۔ یہ سفر کوئی روز روز تو ہوتا نہیں، کبھی کبھار اللہ موقع دیتا ہے، کسی کو پہلی بار موقع ملا ہے وہ اس وقت کو غنیمت جانے، 1 گھنٹے کا تو زیادہ سے زیادہ سفر ہوگا یہ طائف سے مکہ تک، یہاں ہوش و واس سے رہیں، تلبیہ کہتے ہوئے مکہ تک جائیں اور احرام کی پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے رہیں، وہاں جا کے اپنی رہائش گاہ پر سامان رکھیں اور چاہیں تو تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جاتے ہی باغم باغ سیدھے حرم میں چلے جائیں، تھوڑا سا آرام کر کے بے شک جائیں اور جا کے آپ نے عمرے کا آغاز کرنا ہے۔ مکہ میں داخل ہونے کی سنتیں ہیں جن پہ عمل آج ناممکن سا ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شامیہ علاقہ، جو اوپر کا علاقہ جہاں آج کل باب ملک عبداللہ بنا ہے، اس علاقے کی طرف سے آپ حرم میں داخل ہوئے، اور باب السلام جو ہے صفا مروہ کے سنٹر میں، باب السلام کے راستے اندر داخل ہو کر آگے ہے باب بنی شیبہ، صفا مروہ کے باہر باب السلام لکھا ہے، صفا مروہ کی اندر جانب جو دروازہ ہے وہاں لکھا ہے باب بنی شیبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی باب بنی شیبہ پر باندھی اور اندر داخل ہوئے۔ سنت یہ ہے کہ اس طرح داخل ہوں، لیکن اگر کہیں کسی اور جگہ بات شروع کی وہاں سے اور راستہ آ رہا ہے کوئی بات نہیں ہے، اسی لیے نکلنے کے لیے آپ مسفلہ کی طرف سے نکل کے گئے، آپ کو جہاں سے نکال کے لے کے جاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ نے وہاں جا کر جب باقاعدہ عمرے کا آغاز کرنا ہے تو اس وقت مسجد حرام میں داخل ہو کر جو عموماً مسجدوں میں 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ ثابت نہیں ہیں۔ مسجد حرام کا تحیہ طواف ہے، عام مسجدوں کا تحیہ 2 رکعتیں ہیں۔ اگر آپ نے جاتے ہی طواف شروع کرنا ہے تو 2 رکعتیں نہ پڑھیں۔ اگر اذان ہو گئی اور پتہ ہے کہ اب 2-3 منٹ میں جماعت کھڑی ہو جائے گی، اب بیٹھنے کی بجائے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیں، کیونکہ بیٹھنا ہے تو 2 رکعتیں پڑھ لیں، طواف کرنا ہے 2 رکعتیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح آپ نے جا کے سب سے پہلے جیسے ہی آپ کی بیت اللہ پر نظر پڑے، جائز ہے کہ اپنا ہاتھ اٹھائیں، دونوں ہاتھ اٹھا لیں، اللہ اکبر تکبیر کہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام، یہ کلمات کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ایک اور بھی دعا ہے، اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما، وہ کلمات ثابت نہیں ہیں، لہذا مسنون انداز سے یہاں سے آپ نے طواف کا آغاز کرنا ہے۔ اور میرا خیال ہے وقت کافی ہو گیا ہے، اب عمرہ اور حج کا زیادہ تر حصہ انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے، اور تیسرے کا اللہ نے موقع دیا تو اس میں پھر آپ کے سوالات وغیرہ اور زیارت مدینہ منورہ واپسی کے آداب ذکر کریں گے۔ لیکن آج اگر کوئی سوال، جتنی بات ہم پہنچے ہیں اس سے پہلے سے تعلق رکھ دیا، پہلے حصے سے، جس باتیں اگلے درس میں آئیں گی ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ لیکن پچھلا حصہ یعنی مکہ پہنچنے تک جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو سنت کے مطابق حج و عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو جزا خیر دے، بہت مناسب سوال ہے۔
اس کو کہتے ہیں صلاۃ الاحرام، اور صلاۃ الاحرام کے نام کی کوئی نماز کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ آپ نے فجر پڑھ لی کافی ہے، تو احرام باندھا، فجر پڑھ لی، ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، مغرب عشاء، کوئی بھی فرض ادا کر لیا کافی ہے۔ اس مسجد میں 2 رکعتیں، آپ کی بس والے ابھی نکلے نہیں ہیں، آپ کو بیٹھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تحیت المسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لیں کافی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر پڑھی اور ذوالحلیفہ میں آ کر 2 رکعتیں عصر کی پڑھی اور روانہ ہو گئے۔ مخصوص صلاۃ الاحرام کے نام کی 2 رکعتیں نہیں ہیں۔ یہ جو ہمارے لوگ بائی ایئر جاتے ہیں وہ جب پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم یہ 2 رکعتیں کہاں پڑھیں گے، پریشانی والی کوئی بات نہیں، چونکہ وہ 2 رکعتیں ثابت ہی نہیں ہیں۔ اگر کوئی اپنی مسجد میں، میقات کی مسجد میں بیٹھتا ہے تو وہ تحیت المسجد کی 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائے، وہ اس کی 2 رکعتیں ہو گئیں، یعنی اسپیشل کوئی نماز نہیں ہے احرام کے نام سے۔ اور 2 رکعتیں لوگ گھر میں نکلنے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، عموماً سفر پر روانہ ہونے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، جو کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ واپس آ کے مسجد میں آ کے 2 رکعتیں پڑھنا ثابت ہے، واپسی کی 2 رکعتیں ثابت ہیں، جاتے ہوئے کی 2 رکعتیں ثابت نہیں ہیں۔ اگر کسی نے اپنے جسم پر کہیں خارش یا خجلی کرنے کی حاجت محسوس کی، وہ خجلی کرے، سر میں ہے، جسم کے کسی حصے پر ہے، بال بھی گر جائے گا تو کوئی حرج نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اماں جان، اگر کسی کو خارش محسوس ہو رہی ہے تو وہ کیا کرے احرام کی حالت میں؟ انہوں نے فرمایا اگر میرے کوئی ہاتھ باندھ دے اور میرا پاؤں بھی وہاں جائے گا تو میں کر لوں گی، کیونکہ اس سے کوئی ممانت نہیں ثابت۔ آپ نے بال نوچنے کے لیے خارش کے لیے ہاتھ نہیں ہلایا، بلکہ خارش ہوئی، وہاں آپ نے تھوڑا خراشا ہے، بال ٹوٹ گیا، آپ کا کوئی اس میں ذمہ نہیں۔ نہانے کے لیے غسل کرنے کی اجازت ہے، آپ نے صابن لگایا اور اس میں بال ٹوٹ گیا، کوئی بات نہیں، آپ نے بال توڑنے کے لیے تو صابن نہیں لگایا تھا۔ نیت صحیح ہو، بیڑا پار انشاءاللہ۔ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ہاں نہیں، وہ بیت اللہ شریف کو دیکھنے کے لیے ہے یا پھر مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، جیسے عام مسجد میں آپ داخل ہوتے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ کلمات جیسے عام مسجد میں داخل ہونے کے لیے، مسجد حرام تو ظاہر بالاولیٰ یہ کلمات کہیں گے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ثابت ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہ القدیم وبوجہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یہ بھی جائز اور ثابت ہے۔ یہ اگر کوئی دونوں اکٹھی کر لیتا ہے تو بہت اچھا ہے۔ جی فرمائی۔ تمتع، ہاں ہاں، تمتع میں قدوم نہیں ہوتا، قدوم افراد میں ہوتا ہے، کیونکہ افراد میں تو ایک ہی طواف ہے، وہ جو 10 تاریخ والا ہے وہ قدوم ہوتا ہے پہلا۔ تمتع میں جو طواف آپ جا کے کریں گے وہ آپ کا طواف عمرہ ہوگا، اس کے ساتھ ہی صحیح کریں، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اگر بچوں کا پہلے جدہ چھوڑتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے بھائیوں کے پاس، عزیزوں کے پاس بچوں کو چھوڑیں اور میاں بیوی وہاں سے روانہ ہوں، احرام کی حالت میں رہیں اور وہاں سے مکہ آئیں اور عمرہ کریں، کوئی حرج نہیں۔ نہیں، بہتر ہے کہ آپ ملاقات کر کے بچوں کو وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں کافی ہے۔ اب حج کر کے دوبارہ بچوں کو لینے کے لیے جائیں اور ملاقات کریں اور 1 ہفتہ وہاں رہیں، کوئی حرج نہیں۔ درمیان میں جب آپ نے عمرہ کر لیا، اب آپ مکہ میں بیٹھ جائیں۔ حرم کی حدود سے باہر نکلنا بلا عذر و مجبوری ثابت نہیں ہے، ملاقات تو ظاہر کوئی عذر و مجبوری نہیں ہوتی۔ آپ نے آگے کا سوال پوچھ لیا ہے، میں نے پیچھے کے سوال کہا تھا۔ بال کاٹنے کی باری تو عمرہ مکمل ہونے کے بعد آئے گی نا۔ بہرحال سوال ان کا یہ ہے کہ جو لوگ 3-4 کینچی مارتے ہیں، سارا سر نہ گنجا کراتے ہیں نہ بال چھوٹے کراتے ہیں، ادھر کینچی ادھر کینچی ادھر کینچی، 4-6 کینچی مارنے والے کا کیا جواز ہے؟ تو یہ 4-6 کینچی مارنا ثابت نہیں ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ 4-6 کینچی مارنے والا
احرام سے نہیں نکلتا. اب اگر کپڑے اتار لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبل از وقت اپنے کپڑے بدل چکا ہے. اسے اپنے سر کے سارے بال یا گنجے کی شکل میں نکالنے ہیں یا سارے بال چھوٹے کرانے ہیں. ہر بال کٹنا چاہیے, آدھا کٹ جائے, 1/3 1/4 ان سے بھی کم, لیکن کٹنا چاہیے. اب 4-6 کینچی سے تو سارے نہیں کٹیں گے نا, سارے کٹیں چاہے تھوڑے تھوڑے کٹیں. اگر آپ کو بال اتنے ہی عزیز ہیں کہ عمرہ ہو نہ ہو, حج ہو نہ ہو, ہم نے بال ضرور رکھنے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن کم از کم سارے بال کٹوائیں. اور پھر آج کے مسلمان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ بال قربان کرنے کو تیار نہیں, اس لیے اگر سر قربان کرنے کا کہیں گے تو کیا خیال ہے. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کس حالت میں پہنچے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اس سے آگے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے.